جھوپڑی کے ساتھ بڑی دردناک اسٹوری میں کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ جو شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، خاندانی، ماشاءاللہ خاندانی نواب، ان کا دادا علاقے کے نمبردار، نام و گرامی شخصیت، بیچ میں درمیان میں بڑے مسائل کا شکار ہو گئے. انہی سے میں پوچھتا ہوں، ان کی اپنی اسٹوری انہی کی زبانی میں سنتا ہوں کہ فیاض مغل صاحب، آپ کے دادا ماشاءاللہ علاقے کے نمبردار، ایک نام تھا علاقے میں، بڑے بڑے دور سے ہاری پور سے دنیا جب سفر کرتی، بڑے بڑے اداروں کے لوگ ان کے گھروں میں آ کر اسٹے کرنا، کھانے کھانے. جب وہ دنیا سے گئے، ان کے والد صاحب دنیا سے گئے، تو چھوٹے سے اکیلا بیٹا، اکیلا بھائی ہے. پھر بیچ میں کچھ ایسی مشکلاتیں آئیں، وہ مشکلاتیں ان سے میں پوچھتا ہوں. ابھی اللہ پاک کی مہربانی سے آج اپنے اس دادا کا نام زندہ تابندہ فیاض مغل صاحب جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کا ہر شخص کو علم ہے کہ کیا اس کے معاملات چل رہے ہیں. فیاض مغل صاحب اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. تھوڑی سی اپنی ڈیٹیل جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں دودھ سے نکلا آگ میں گیا، آگ سے نکلا پھر کہاں آ کر، تھوڑی سی بڑی دردناک اسٹوری ہے، اس پہ تھوڑا سا بریف کیجیے. لیکن جی اس علاقے میں رہ کے ہر بندے کو مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سب سے جو مشکل پروسیس تھا میرے لیے، جو ابتدائی تعلیم تھی، اس کے لیے بڑا مشکل ہم نے ٹائم گزارا ہے. تو یہاں سے پہلے تو ہم یہاں مکھنیال میں ایک سکول تھا پرائیویٹ، وہاں پہ سرکاری سکول، وہاں پہ پڑھتے تھے، پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے. اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے میں ہجرت کر کے کسی اور جگہ پہ چلا گیا، اسلام آباد میں. وہاں پہ میں نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے. پھر کچھ ٹائم بیچ میں پھر آ گیا اپنے علاقے میں 9th اور 10th میں. وہ میرے لیے بڑا مشکل پروسیس تھا. اچھا. یہاں سے ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے اسکول کی تیاری کرتے تھے. مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے. مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس ٹائم بھی میں نے ایک چھوٹی سی اپنی دکان ڈالی ہوئی ہوتی تھی، شاپ تھی میری اپنی. اچھا. تو وہ جو ہے ساتھ ساتھ وہ بھی نظام چلتا رہتا تھا. تو یہاں سے ہم نکلتے تھے فجر کے ٹائم، اور ٹھیک سمری سے پہلے برکوٹ سکول تھا ہمارا، کئی کلومیٹر سفر پیدل طے کرنا. کئی کلومیٹر پیدل تھا. اور جاتے ہوئے اترائی، واپسی پہ ہم ایسے چڑھائی پیدل ٹریک ہوتے تھے. والد بھی سر پہ نہیں ہے. والد بھی نہیں ہے. بڑے مشکل حالات میں ہم نے تعلیم حاصل کی. پھر 2 سال بعد میٹرک کے بعد میں پھر اسلام آباد چلا گیا، H9 کالج میں. اچھا. ریاست صاحب کو اللہ تعالیٰ مرحوم کو کی مغفرت فرمائے، انہوں نے وہاں پہ ہمارا داخلہ کرایا. میرے اور بھی دوست تھے، ہم مل کے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ 2 سال وہاں پہ ہم نے کی. اچھا. ایپے تک ہم نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کاروبار کی طرف آئے. جو آگے بڑھتے گئے مشکلات بھی ہوتی گئی ہیں. ظاہری بات لیکن ہے کہ پھر پیسے کی کمی تھی، پیسہ نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو خود بنایا. تو ایک میرے چاچو ہوتے تھے پنڈی میں ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بڑا قیمتی مشورہ دیا تھا اس ٹائم کہ ایسا کرو کہ مکھنیال سے آپ ہجرت کر دیں. اچھا. بیچ میں نے پھر ہجرت کی ان کے مشورے کے مطابق. انہوں نے کہا جب اپنے آپ کو بناؤ گے نا تو پھر آپ نے واپس آ جانا. آج مجھے یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ظفر نام تھا ان کا، پنڈی میں رہتے تھے. تو ان کی جو وصیت تھی نا مجھے آج وہ کام کر گئی. اگر میں یہاں ہوتا تو میں آج یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. فیاض مغل صاحب، دائیں بائیں کے لوگ آپ پہ اٹیک کرنا یا آپ کو آگے نہ نکلنے دینا، کیا اس معاملات اس مسئلے کا بھی شکار تھے؟ بالکل ظاہر ہے دائیں بائیں سے بھی ہوتا تھا، لیکن ہم نے جو ہے نا کسی کی پرواہ نہیں کی. پتہ ہے جیسے راستے میں چلتے ہیں تو کتے دائیں بائیں سے بھونکتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی منزل کی طرف اپنا رخ کیا، کسی کی طرف دیکھا نہیں ہے، مقابلہ کیا، اپنے نہ مقابلہ کیا، کچھ نہیں.
ہم نے اپنی منزل کو دیکھا کہ ہم نے اپنی منزل کو اپنانا ہے. سفر مشکل تھا، سفر مشکل تھا، مشکل تھا. لیکن ہم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے، نہ کسی لڑائیوں جھگڑوں میں پڑے ہیں آج دن تک. نکلتے ہیں آگے کی طرف. یہ چھوڑیں، ہم جب لڑائیوں جھگڑوں میں پڑیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں یا لڑائیوں جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. جو لوگ اپنی سوچ مثبت رکھ کے آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرتا ہے. فیاض مغل صاحب، آپ اکیلے تھے، کیا آپ اکیلے اپنے آپ کو محسوس کیا؟ آپ کو اتنا گھبراہٹ جس کی وجہ سے آپ نے ہر شخص کی باتوں کو سہنے کی کوشش کی، اگنور کیا، اگنور کی ہے، ہر بندے کی بات لیکن اگنور کیا. اندر سے تو تکلیف ہوتی ہوگی. تکلیف تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہر بندے کو اگنور کیا. جانے دیں جو بھی ہے معاملہ، اللہ پہ چھوڑ دیا اپنے معاملات. جب آپ اپنے معاملات اللہ پاک پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاح دی ہے دیتا ہے انشاءاللہ. اچھا. تو سب سے پہلے تو میری دادی ماں تھے، انہوں نے ماشاءاللہ ہماری بڑی اچھی پرورش کی اور اچھی تربیت دی. ان کی تربیت کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. جو انہوں نے تربیت دی ہے نا، آپ نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اچھا فیاض مغل صاحب، پھر آپ جب آپ نے شادی کی تو اس دوران بھی بیچ میں آپ کافی یعنی کہ تھوڑے سے مسائل کا شکار ہو گئی، پریشانیوں میں چلے گئے. ہاں جی بالکل، پریشانیاں تو ہوتی ہیں. پریشانیوں میں گئے، پھر اللہ پاک نے آپ پہ ایسا کرم کیا کہ آپ نے اسلام آباد میں گھر بنا لیا. اسلام آباد میں میری رہائش ہے، یہاں مکھنیال میں ماشاءاللہ بہت اچھی رہائش اللہ پاک نے دی ہے مجھے. جی جی. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ابھی، لیکن ہم اپنی منزل کی طرف رواں دعائیں. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. آپ بھائیوں کی دعاؤں سے ہم اس منزل تک پہنچے ہیں. تو حاسدوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، کہ جو حسد کرتے ہیں نا وہ بس نیچے ہی رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو اوپر نہیں لے کے جاتا. پر اللہ اس سے بچ بچا کے ہم یہاں تک اپنی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی اسٹوری اور یہاں پہ پہنچنے تک کیا لوگوں کو کیسے آگے ترقی کرنی چاہیے، کیسے بڑھنا چاہیے؟ میں تو اپنی عوام کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ پرانی سوچوں سے باہر نکلیں اور نئی جنریشن جو ہے اس کو آگے لے کے آئیں. اور کامیابی، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپ نے لڑائیوں جھگڑوں میں نہیں پڑنا، اپنی منزل کی طرف دعا رہنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو، ہر رشتہ دار کو کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے اسی طرح وہ بھی کامیاب رہیں، لیکن منزل کی طرف جانا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. منزل کی طرف جانا. منزل کی طرف جانا. ناظرین، آپ نے ان کی آواز سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے جو اسٹوری بیان کی ہے بڑی دردناک اسٹوری ہے. ہمارے کزن ہیں، ہمیں بھی بعض جگہ پہ انہوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح چلنا ہے، لیکن یہ بڑی دردناک اسٹوری ہے، بہت دردناک اسٹوری ہے. تو ناظرین، آپ نے اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے، ترقی تب ہوگی. آپ نے مقابلہ نہیں کرنا ہے کسی سے. نہیں، اگر آپ مقابلے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. آج ہمیں فخر ہے جس بھائی کے میں گھر میں بیٹھا ہوں، آج مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے بہت فخر ہے. جب اس کا دور میں کچھ ایسا دور بھی میں آنکھوں کے سامنے آتا ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن تنہا زندگی میں اس شخص نے بڑے بڑے مقابلے کیے، ہر کسی کی بات کو اگنور کیا، کوئی بات نہیں. تو ناظرین، آپ بھی کوشش کریں اسی طرح زندگی اپنی اپنانے کی. آپ کوشش کریں، کامیابی میرا رب دیتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اور فیاض مغل کو